فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان بے شک کثیراً بہت سے، من الاحباری علماء میں سے، والرہبانی اور راہبوں میں سے، لیأکلون البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس مال لوگوں کے، بالباطل نہ حق، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ جو، یکنزون جمع کرتے ہیں، الذھب سونا، والفضۃ اور چاندی، ولا اور نہیں، ینفقونہا وہ خرچ کرتے اسے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم پس بشر خوشخبری دے دیجئے، ہم انہیں، بعذاب عذاب، علیم دردناک کی، یوم جس دن، یحمى تپایا جائے گا، علیہا اس کو یعنی اس مال کو، فی النار آگ میں، جہنم جہنم کی، فتکوی پھر داغی جائیں گی، بہا ساتھ اس کی، جباہہم پیشانیاں ان کی، وجنوبہم اور پہلو ان کے، وظہورہم اور پشتیں ان کی، ھذا یہ ہے، ما جو، کنزتم جمع کیا تم نے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا پس مزہ چکھو، ما جو کنتم تھے تم، تکنزون جمع کرتے، ان بے شک عدت گنتی، الشہور مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن، خلق اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، اربعۃ 4 حرم حرمت والے ہیں، ذالک یہ، الدین دین ہے، القیم درست، فلا پس نہ، تظلموا تم ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنے نفسوں پر، وقاتلوا اور جنگ کرو، المشرکین مشرکین سے، کافۃ اکٹھے، کما جیسا کہ، یقاتلونکم وہ جنگ کرتے ہیں تم سے، کافۃ اکٹھے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان بے شک اللہ اللہ، مع ساتھ ہے، متقی لوگوں کے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے علماء میں سے اور راہبوں میں سے، کیسے لوگ ہیں،
جو تمہارا مال کھاتے ہیں۔ یہاں پہ احبار اور رہبان سے مراد اہل کتاب کے عالم اور درویش ہیں، لیکن چونکہ پکارا سب کو جا رہا ہے نا، ایمان والوں کو مخاطب کسے کیا جا رہا ہے ایمان والوں۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہود و نصارہ میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کے اندر ایمان تھا۔ تو جب ایمان والوں کو خاص طور پہ بات کہی جاتی ہے تو کان زیادہ لگا کے بات سننی چاہیے، کیونکہ مخاطب جب کیا جاتا ہے نا ایک لقب کے ساتھ، ایک ٹائٹل کے ساتھ، تو ہمیں اس ٹائٹل کا لحاظ کرتے ہوئے اس بات کو ذرا توجہ سے سننا چاہیے اور اس پہ پھر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس آیت کے اندر علماء اور راہب جو بنے ہیں، پیر، عالم، درویش، ان کی کچھ خصلتیں بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑی کرسی پر کیوں بٹھایا ہوا ہے، ایک مقصد کیا ہوتا ہے ان کا، اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ سارے علماء اور سارے راہب ایسے نہیں ہوتے، سارے پیر فقیر درویش ایسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ کچھ اہل علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت عاجز بندے ہوتے ہیں، جن کا تعلق دین سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ ہوتا ہے، مادی چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز کیا بتائی کہ پہلی خصلت کیا بتائی کہ یہ لوگ جو اپنے ساتھ لوگوں کو شرک کرواتے ہیں، ان کی ریزن، ان کا اپنا مفاد کیا ہوتا ہے۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، بالباطلی، ناحق، ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 62 میں اور 59 کے اندر بھی ہم اس کو پڑھ کے آئے، اور رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہود و نصارہ کے بہت سے احبار اور رہبان کی بات کی، راہبوں کی بات کی، تو ان کے فخر اور کبر، اللہ کے محبوب ہونے، عام لوگوں سے اونچی مخلوق اپنے آپ کو سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا، اپنے گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا اور لوگوں کے گناہوں پہ فتویٰ دینا، خدائی اختیارات کے دعوے کرنا، یہ سب کام وہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول سے متعلق بشارتوں کو کیوں چھپایا تھا انہوں نے؟ قرآن کی اپنی کتابوں کی بہت سی آیات کو کیوں وہ الٹ پلٹ دیتے تھے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کر لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے تھے، لوگوں سے رشوت اور پیسہ لے کر لوگوں کا مال کھاتے تھے اور پھر مال کھانے کے بعد مسئلہ چینج کر دیتے تھے۔ تو اگر ہم آج مسلمانوں میں بھی دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اکثر طلاق کے مسائل میں، اس کے علاوہ جائیداد کے مسائل میں، جو فائدہ جس پہ نظر آتا ہے وہ اس مسئلے کو اس طرح بیان کرتا ہے، اس مسئلے کو ویسے لکھتا ہے، اور اس کے عوض وہ مسئلہ جس کو بتایا جاتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے۔ تو اگر مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں تو دراصل مسلمانوں میں اور یہود و نصارہ کے جو علماء تھے ان میں بالکل بھی فرق نہیں ہے۔ اگر اب تھوڑا سا قریب جا کر یہ معاملات کو دیکھیں تو یہ جو گدی نشین لوگ ہوتے ہیں اور پھر خانقاہیں اس طرح سے کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر اپنے دین کو بیچ کے آیا جاتا ہے، تو ایسے لوگ انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اپنے بڑوں کے کہنے پر، بڑوں کے اقوال کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے اقوال، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بالکل بدل دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو نیک ہستیاں سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر عقیدت مندوں کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اپنے پیر فقیر اور اپنے عالموں کے ساتھ وہ تعلق اور رویہ رکھے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں کا جو پانی ہے وہ بھی پینا اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں، جہاں پہ رہتے ہیں وہاں کی گندگی کو اپنے لیے پاک سمجھتے ہیں۔ تو یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ عقیدت میں، اور یہ اس قدر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، فالو کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر سوار ہو جاؤ گے،
جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں جیسے دوسری قوموں کے اندر بری خصلتیں پائی جاتی تھی اور توحید کا نام و نشان نہیں تھا، شرک پر تھے وہ، اور اللہ کی کتاب کو تجارت بنا رکھا تھا، تو اسی طرح مسلمانوں کے علماء اور علم رکھنے والے عام اور خاص سب لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ایک پیشین گوئی کی کہ تم لوگ بھی اپنے پہلوں کے طریقوں پر سوار ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک 80% لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور خالص لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھائی بتانے والا یا دین کو صحیح بتانے والا موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل دین پر قائم رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ یہ دین ایک ایسا دین ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو آج بھی حق بات کہنے، حق بات پہ عمل کرنے والے، حق بات کے لیے سٹینڈ لینے والے، حق بات سننے والے اور حق بات کو باطل سے الگ کرنے والے موجود ہیں۔ اگرچہ ان لوگوں کے حق کہنے کی وجہ سے ان کو بہت سے مسائل درکار ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ الجھنا پڑتا ہے، بحث کرنی پڑتی ہے، لیکن اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ایسے فضل والے لوگوں میں شامل کرے جو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ جب باطل کی طرف جانے والی بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری ان کے اندر بری خصلت پائی جاتی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں۔ ان کی پہلی دو بری خصلتوں کے بعد تیسری خصلت سونا اور چاندی جمع کرنا۔ اب یہاں پہ بات چونکہ یہود و نصارہ کی ہو رہی ہے اور عالموں کی ہو رہی ہے، تو ساتھ یہ بھی بات بتائی کہ اگر یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی پائی جائے گی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو یہود و نصارہ کا انجام ہوگا، جو انجام یہاں پہ بتایا جائے گا۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، جن کے لیے دنیا فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے، دنیا کا مال ان کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اور اس مال کو جمع ہی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سونے یا چاندی کا مالک ہو اور اسے اس کا حق ادا نہ کرے تو اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے سونے اور چاندی کی سلاخیں یا تختے بنائے جائیں گے، پھر جہنم کی آگ میں ان کو خوب گرم کیا جائے گا، خوب گرم کر کے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ انہیں گرم کیا جائے گا، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ ایک دن کس کے برابر ہوگا؟ 50,000 سال کے۔ یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، یا تو وہ جنت میں جائیں یا پھر وہ آگ کی طرف اپنا رستہ دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں باقی چیزوں کی بھی زکوٰۃ اور حق ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ سونے چاندی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے اسی کو بس ذکر کیا ہے۔ تو حق کیا ہے؟ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کے راستے میں۔ تو اس سے مراد زکوٰۃ دیتے رہنا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے نا، تو زکوٰۃ اگر ہم دیتے ہیں تو ہم اپنے مال کو پاک کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضرورت مندوں کو دینا یا حاجت مندوں کو قرض دینا،
یہ ان کا حق ادا کرنا، کیونکہ انسان نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے پہ قربان نہیں کر دیتا. لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ تم نیکی کی طرف تب تک نہیں پہنچ سکتے. یہ پوری ایک آیت ہے لمبی سی، کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف دیکھنے سے ہی کی طرف منہ کرنے سے ہی انسان نیکی تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کو اپنے مال کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنے وقت کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ بات بھی وہی ہو رہی ہے کہ کوئی بات نہیں تمہارے پاس سونا چاندی ہے، کس نے کہا ہے کہ نہ رکھو، بلکہ سونا چاندی ہوگا تو زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ ہوگی تو انسان جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے گا. لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہے جو سونا چاندی رکھنے کے بعد زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. تو بہت سے علماء اور صحابہ کا اس بات میں موقف ہے کہ اس آیت کی روح سے سونے چاندی کو حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس سونے چاندی پر زکوٰۃ نہ دے کر اس کو اپنے پاس رکھنا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور بہت سے علماء نے اور بہت سے صحابہ نے سونے چاندی کو بذات خود حرام کہا. حدیث میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، یہ جو آیت نازل ہوئی، اور جب زکوٰۃ کا حکم اترا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اموال کے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا. یعنی یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور پھر سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ حکم زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوا. کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ ادا کرنے سے سونے اور چاندی کو پاک کر دیا گیا، کہ اب اگر کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اور سارے کا سارا مال خرچ کرنے کا کہیں پہ بھی حکم نہیں آیا، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے. اگر سارے کا سارا مال ہی خرچ کرنے کی بات ہوتی پھر وراثت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، وصیت وغیرہ کا پھر کوئی مطلب ہی نہ ہوتا. تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول ان کو ارکان اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے. تو جب زکوٰۃ کی باری آئی نا، زکوٰۃ کا حکم آیا، تو اس نے پوچھا حل علیہ غیرہا، کیا مجھے اس کے علاوہ بھی کچھ ادا کرنا ہے، کیا مجھ پہ اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تو خوشی کے ساتھ دے. یعنی اس سے زائد جو ہے فرض نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. باقی جو ہے وہ نفلی صدقات میں آ جاتا ہے، لیکن فرض پہلے ادا کرنا ہے پھر صدقہ دینا ہے. بہت سے ایسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر لوگ رہتے ہیں کہ جو صدقات دے دیتے ہیں لیکن نیتاً زکوٰۃ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. حالانکہ وہ اپنے مال کی اگر زکوٰۃ نکالیں تو وہی لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں. وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، خود ہی جمع کر کر کے کھاتے رہتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اور سونے چاندی کے بارے میں جو زکوٰۃ ہے وہ کتنا سونا اور چاندی ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ چاندی 5 اوقیہ یعنی 200 درہم ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ. اب آپ اپنے ہر دور کے لحاظ سے درہم کی جو قیمت ہے وہ بدلتی رہتی ہے نا، اس لیے ہر زمانے کے لحاظ سے چیک کرتے رہنا چاہیے. 200 درہم سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر چاندی 200 درہم ہوگی تو پھر چاندی پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی. اور کتنی ہوگی کسی کو پتہ ہے؟ چاندی پر زکوٰۃ کتنی دے گی، کیا ریٹ ہوگا اس کا؟ کوئی جانتا ہو؟
کہ کبھی زکوٰۃ کے بارے میں سوچا ہی نہیں. ابھی آپ بڑے ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مال سے نوازنا ہے انشاءاللہ, تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کیا ریٹس ہے. ویسے بھی قرآن حدیث پڑھنے والوں کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس 200 درہم چاندی ہو تو اس پہ آپ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے. سونے پر بھی اور چاندی پر. آپ کے پاس 200 درہم کی چاندی ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے آپ کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور سونے میں جب تک 20 دینار نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. سونے کی کیا لیمٹ ہے؟ 20 دینار. تو 20 دینار آپ نے اس کی قیمت معلوم کر لینی ہے. 20 دینار کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تو اس کے برابر اگر آپ کا سونا ہوا تو اس پر پھر کیا ہوگی؟ اس پر آپ کی زکوٰۃ ہوگی واجب. یعنی اگر اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ اس کے حساب سے جیسے سے آپ کی بڑھتی جائے گی, سونا بڑھتا جائے گا تو آپ کی زکوٰۃ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی النار. اب یہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ جس دن اس مال کو تپایا جائے گا آگ میں. فتقوی بها حباہہم. پھر ان کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا, ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا, ان کی پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ ہے وہ مال جو تم جمع کیا کرتے تھے اپنے لیے, بس چکھو اپنے مال کو جو تم جمع کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون. بس مزہ چکھو جو تم مال خرچ کر کر کے اپنے پاس رکھتے تھے اس کا. تو اس لیے جہاں پہ نماز اور باقی احکامات کی ہم بڑی محبت کے ساتھ پیروی کر کے ان کے احکامات کو پورا کرتے ہیں, تو اگر مال ہو نا تو خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تو آپ کی کتاب میں بیان کیا گیا ایک حکم جو ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں اس پہ کام کرنے کی, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ لوگ جب ابھی نئے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں, آپ کے پاس کوئی بھی رقم ہوتی ہے اس کو 1 سال گزر جاتا ہے, آپ اسے استعمال نہیں کرتے پیسوں کے معاملے میں, تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. جتنی بھی آپ کے پاس رقم ہو, 1 لاکھ ہے, 50,000 ہے, یا پھر جتنی بھی آپ کے پاس رقم ہے, اس رقم کو 1 سال گزر جاتا ہے اور آپ اسے یوز نہیں کر رہے, آپ نے سیونگ کی ہوئی ہے, اس رقم پر آپ کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز یاد رکھنی ہے. مثلا آپ نے سیونگ کی ہے, آپ کے پاس 10,000 ہے, آپ کے پاس 20,000 ہے, آپ کے پاس 5,000 ہے, آپ نے اس کو سیو کیا ہوا ہے, 1 سال گزر گیا, اب اس کے اوپر 2.5% جتنی زکوٰۃ بنتی ہے آپ کو ادا کرنی ہوگی. اور یقین مانے جب آپ اپنی چھوٹی چھوٹی رقموں پر زکوٰۃ دیں گی نا تو آپ خوشی ہوگی کہ ہم توحید اور روزے تک, نماز روزے تک آئے ہوئے تھے ارکان اسلام میں سے, تو آج تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے, اب ہم نے پڑھ بھی لیا ہے کہ اب ہم کانشیس طور پر زندگی کو گزاریں گے. بہت سے ریسنٹلی میری ایک ملنے والے سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, یعنی کانسیپٹ ہی نہیں سمجھایا گیا. ان کے پاس کافی 5 یا 7 لاکھ تھا ان کے پاس, تو پھر وہ اتنا شرمندہ بھی ہو رہی تھی اللہ کے سامنے کہ شاید میرے مال میں برکت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں حکم جو ہے وہ پورا نہیں کر رہی. حالانکہ وہ خدا خوفی ان کے اندر بہت زیادہ تھی, دین کو سمجھنا اور عمل کرنا, لیکن علم کی کمی تھی اور بتایا نہیں تھا. اس لیے ہمیں اس طرح کی باتیں وقتاً فوقتاً اپنے گھر والوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ جیسے نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, ویسے ہی زکوٰۃ بھی ایک ایسا حکم ہے
کہ جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ سے یہ بھی وعدہ کریں گے اور کوشش کا کہ ہم اپنے مالوں کو چیک کرتے رہیں گے، کیونکہ سیونگ کا عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے اور عورتیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے سیو کرتی رہتی ہیں. جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا، کفایت شعری کا مظاہرہ کرنے والی، وہ اپنے آنے والے حالات کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سیو انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو اس کو کبھی سال گزر جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس 5000 بھی ہے، ایون کہ 2000 بھی آپ کے پاس ہے نا، تو آپ نے اس کے اوپر 2.5% صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہ لازمی کرنی ہے. اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے خزانوں اور مالوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق نہ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اب اگلی آیت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، اور یہ آیت جو ہے کفار پر پھر دوبارہ آ جاتی ہے. ابھی ہم نے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ آیت نمبر 29 سے لے کر فذوقوا ما کنتم تکنزون آیت نمبر 35 تک کس کے بارے میں پڑھا؟ یہود و نصارہ کے بارے میں، ان کے ساتھ قتال کے بارے میں، ان کے عالم اور راہب اور مالدار لوگوں کے بگاڑ کا ذکر کیا، اور ان کی مذمت کرنے کے بعد آگے پھر 2 آیات میں مشرکین کی مزید برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور وہ برائیاں یہود و نصارہ سے ملتی جلتی ہیں. تو قرآن کے جو ٹاپکس ہیں نا، وہ آپس میں کافی حد تک ان کا تعلق جڑا ہوتا ہے. جیسے ترتیب دی گئی ہے کہ جس طرح سے یہود و نصارہ اپنی کتابوں کے اندر ہیلے بہانے کے ذریعے احکامات کو بدل دیتے ہیں، مشرکین کے اندر بھی ایسی بری حسرت پائی جاتی تھی. مثلا وہ جو ہے انہوں نے کیا چینج کیا تھا؟ مہینوں کی گنتی کو چینج کر دیا تھا. ان عدت الشہور عند اللہ 12، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ 12 شہرن، 12 مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض منہا، جس دن اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. اور ان مہینوں میں 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیمہ، یہی ہے جو سیدھا دین ہے. اب اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے بھی آسمان اور زمین کے پیدائش کے دن تمام ادیان میں یہی طریقہ چلا رہا تھا کہ مہینے شمسی سال کے حساب کی بجائے قمری سال کے حساب کے مطابق جو ہے وہ معتبر سمجھے جاتے تھے، جس کو اسلامی مہینے کہا جاتا ہے. اور یہی طریقہ جو ہے وہ چلا آ رہا تھا، اور ساری عبادات میں اسی مہینوں کی تاریخ کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ قائم کیا. اس میں حکمت یہ ہے کہ چاند کی جو ڈیٹس ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں اور اس لیے واضح بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک مدت کو پہچاننے کا، وقت کو پہچاننے کا آسان طریقہ تھا. جہاں پہ لوگ جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والے لوگ تھے، وہ کسی کیلنڈر کے بغیر سالوں اور مہینوں کا حساب آسانی سے لگا سکتے تھے. اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، سورج اور چاند کی جہاں پہ بات کی تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا. وقدرہ، اور اس کی منزلیں، یہ قدرہ کی جو ہو ہے نا، یہ کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے؟ چاند کی طرف. وقدرہ، اور اس کی منزلیں مقرر کی. کیوں مقرر کی؟ تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جو ہے وہ معلوم کر سکو. تو چاند کا ایک مقصد روشنی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ سالوں اور کی مہینوں کی گنتی کے بارے میں مسلمانوں کو بتا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تمام شرعی احکامات قمری حساب کے مطابق رکھے، جس میں بہت سی حکمات ہیں. حج کا مہینہ جو آتا ہے وہ بھی، اور رمضان اور روزے جو نفلی عبادات ہیں، ساری کی ساری کس کے مطابق رکھی گئی؟ قمری مہینوں کے مطابق. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے سب سے بڑی کہ
یہ عبادت ہر سال ایک موسم میں نہ آئے بلکہ بدل بدل کر آتی رہے، کیونکہ ایسے اگر ہوتا ایک ہی یعنی 1 جنوری کو ہی اگر روزہ ہوتا تو پھر ہر سال جو ہے ایک ہی موسم میں روزے آنے تھے، نہ سردی کے روزے، گرمی میں کوئی روزہ نہیں آتا، یا پھر اگر جون جولائی میں ہی روزے رکھ دیے جاتے تو پھر ہمیں ہر سال گرمی کے اندر روزے رکھنے پڑتے۔ تو ایسے ہر سال جب موسم چینج ہوتا ہے ہماری عبادات کرنے کا جنون بڑھ جاتا ہے، اچھا اس سال تو گرمی کم ہے، اس سال زیادہ مزہ ہے، انسان کی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو بدل بدل کے آنے سے مقصد یہ تھا کہ عبادات کا وقت بدل بدل کر آئے۔ پھر کسی علاقے میں روزے ہمیشہ سردی میں ہی آتے اور کسی علاقے میں روزے ہمیشہ پھر گرمی میں ہی آتے۔ پھر قمری حساب کی وجہ سے حج میں بھی مختلف موسم ہیں، موسموں کا ذکر کیا ہے، موسم آتے ہیں کہ اگر ایک ہی وقت ہوتا، اگر شمسی سال ہوتا، شمسی سال میں ڈیٹس جو وہی رہتی ہیں تو وہ چینجنگ نہیں اس میں ہوتی۔ تو پھر مسلمانوں میں روزے اور دوسرے احکامات کی عادات نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ پاتے، پھر ان کو سردیوں میں آسانی ہوتی ہے اور سردی کی وجہ سے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور روزے وہ رکھ لیتے ہیں۔ پھر اگر گرمی میں آتے ہیں تو پھر ایسے لوگ جو جن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان بیچاروں کو تو روزہ رکھنے کی کوئی توفیق ہی نہ ملتی۔ پھر حج بھی کبھی گرمی میں آ جاتا ہے، کبھی سردی میں آ جاتا ہے، جو لوگ گرمی کو زیادہ برداشت نہیں کر پاتے وہ سردی میں حج کر لیتے ہیں۔ قمری مہینہ جو ہے 29 یا 30 ڈیز کا ہوتا ہے، اس سے ایک دن بھی کم نہیں ہوتا اور نہ ہی زیادہ ہوتا ہے، اور سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں، تقریباً 354 ڈیز بنتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ چینجنگ ہے نا، چاند کی تاریخ جب بدلتی رہتی ہے تو کبھی چاند 29 دنوں کا ہوتا ہے، کبھی چاند 30 دنوں کا ہوتا ہے، تو پھر اس لحاظ سے ابھی پتہ نہیں ہوتا، کنفرم نہیں ہوتا، اس لیے یا 354 ڈیز کے مہینہ پورا سال ہوتا ہے، یا پھر 355 ڈیز کا پورا سال ہوتا ہے قمری سال۔ شمسی سال یہ 365 ڈیز کا ہوتا ہے پورا سال، اور اس کے 12 ماہ میں سے کوئی 30 کا ہوتا ہے، کوئی 31 دن کا، اور فروری جو ہے وہ 28 دن کا ہوتا ہے، اور چوتھے سال میں یعنی ہر چوتھے سال کے بعد فروری جو ہے وہ 29 ڈیز کا بھی ہوتا ہے۔ شمسی سال کا ہر ماہ اور دن اپنے مقررہ موسم کے مطابق ہی رہتا ہے، لیکن قمری مہینے جو ہیں وہ چینجنگ میں ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی گئی؟ مشرکین نے ان کو بدل دیا تھا، وہ ماننے لگے شمسی سال کو۔ اب جب شمسی سال، کیونکہ قمری سال بدلتا رہتا ہے اور ہر سال جو ہے عبادات کا موسم وہ چینج ہوتا رہے گا، تو انہوں نے اپنے آپ کو خوشحال دنوں میں، یعنی اگر ان کو سردیاں پسند ہیں تو سردیوں کے اندر ہی حج ادا کرنے کے لیے انہوں نے جو قمری مہینے ہیں ان کے ساتھ رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اسے کیا نقصان ہوا کہ حرمت والے مہینے بھی ڈسٹرب ہو گئے۔ قمری مہینوں میں 4 ماہ کو دین ابراہیم کے مطابق حرمت والے مہینے قرار دیا گیا، جس میں ہر قسم کی لڑائی حرام تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی ان دنوں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا نا تو اسے بھی قتل نہ کرتا، جن میں سے 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے رجب کا ایک مہینہ۔ تو حج کی ایام اور ان سے 1 ماہ پہلے اور 1 ماہ بعد پورے عرب میں لوگ حج کے لیے بے خوف اور پرامن ہو کر حج کر سکے، اس لیے حرمت والے مہینوں کی اتنی فضیلت ہے کہ رجب کا مہینہ الگ رکھا تھا کہ لوگ امن کے ساتھ عمرے کے لیے آنے جانے کا سفر کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ماہ ہونے کی صحیح طریقے سے اس کو ڈیفائن کر دیا، لیکن مشرکین عرب حج کو شمسی سال کی طرح ہر سال ایک ہی دن میں خوشگوار موسم میں ادا کرنے کے لیے قمری مہینوں کے ساتھ چھیڑ کرتے تھے۔ قمری مہینوں کے سال کو شمسی سال کے برابر لانے کے لیے
کبھی قمری مہینوں میں اضافہ کر کے اسے 13 یا 14 ماہ کا کر لیتے، اور اس سے کیا ہوتا، حرمت والے مہینے اپنے اصل مقام سے مؤخر ہو جاتے. ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہر سال حج جو ہے دسمبر میں ہی آئے، اب حج کا مہینہ آ رہا ہے جون جولائی میں، تو آپ کیا کریں کہ خود ہی مہینے ایڈ کر کے مہینوں کو لمبا کر لیں، حج کے مہینے تک پہنچنے میں 2-3 ماہ اور ایڈ کر کے، تو کیا کریں 13 یا 14 ماہ بنا لیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی اب آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں قرآن میں کہا کہ عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک گنتی کے کتنے مہینے ہیں؟ 12. اس لیے بات سمجھائی کیونکہ انہوں نے اس کو چینج کر دیا تھا اپنی خواہش کے لیے، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک ہی موسم، کیونکہ حج تو وہ کرتے تھے، روزوں کی بات نہیں تھی، حج کی تھی، تو حج تو وہ کرتے تھے، تو حج کو ایک ہی مہینے میں لانے کے لیے، خوشحال مہینے میں لانے کے لیے، ہو سکتا ہے اس مہینے میں تجارت زیادہ ہوتی ہو، لوگ باہر سے زیادہ آتے ہوں، ان کی باقی جو زرعی نظام ہے اس میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ہو، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ قمری مہینوں کے ساتھ چھیڑ کرنا شروع کر دی. تو پھر جب آپ خود سوچیں کہ مہینے زیادہ ہوں گے تو حرمت والے مہینے بھی تو مؤخر ہو جائیں گے، حلال مہینوں کو وہ پھر حرمت والے مہینے قرار دینا شروع، جو حلال مہینے ہیں ان کو پھر انہوں نے حرمت والا بنا دیا، تو پورے کا پورا نظام جو ہے اس سے چینج ہو گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، ذالک الدین القیمہ، یہی دین ہے درست جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں. جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا نا، اس سال اتفاق سے حج اپنے اصلی دن میں ہوا، یعنی اتفاق سے جس دن وہ حج کرتے تھے نا اس دن 10 ذوالحجہ کو ہی ادا ہوا. اس کے بعد سے پھر اللہ کے رسول نے حکم جاری کر دیا اور سب نے آئندہ کے بعد قمری مہینوں کے تاریخ کے مطابق 10 ذوالحجہ کو ہی حج کی ڈیٹ فکس ہوئی، اور آج تک ابھی تک اسی پہ ادا ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے تک بھی اسی پہ ہی ادا ہوتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہمیں ایک حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا، زمانہ گھوم کر پھر کر اپنی اس اصل پہ آ گیا ہے جو اس دن تھی، یعنی آج حج اسی دن میں ہوا ہے جس دن میں حج فرض تھا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. سال 12 ماہ کا ہے، اور جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور مضر قبیلے کا رجب یعنی جو جماعت اور شعبان کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، تو 4 حرمت والے مہینوں کی بھی وضاحت ہو گئی، اور یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ اس دن اللہ کے رسول نے جو حج کیا وہ اس دن واقعی 10 ذوالحجہ کا حج تھا. اب اگلا حکم کیا ہے؟ اتنا ڈیفائن کرنے کے بعد، اتنی تمہید باندھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو اور باقی مہینوں کے اندر ظلم کرو، بلکہ کچھ مقامات اور اوقات جو ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں، مثلا مکہ، مدینہ، بیت المقدس، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں، ماہ رمضان، لیلۃ القدر، حرمت والے ماہ، ان میں نیکی کی زیادہ تاکید کی گئی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، ظلم سے باز رہنے کی تاکید کر رہے ہیں کہ حرم مکہ میں ظلم کے ساتھ وہاں پہ الحاد کرنا، وہاں پہ جنگ کرنا، وہاں پہ جدال قائم کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. حرمت والے مہینوں میں بھی، اور وہ ایسی جگہ جو شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور جنگ کرو مشرکین سے اکٹھے ہو کر جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں اکٹھے ہو کر. اب اس بات کو سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے، آج کا لیکچر تھوڑا سا توجہ والا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے. اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لڑائی نہیں کر سکتے حرمت والے مہینوں میں. تو مسلمان تو بڑی قدر کرتے تھے
لیکن اگر مشرکین حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھتے، حرمت والے مہینوں کے اندر مشرکین خود جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر عین حرمت والے مہینے میں بھی وہ تم سے لڑنے سے دریغ نہیں کرتے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر ذوالقعدہ میں وہ لڑنے پر تیار ہو گئے تھے. اس سے پہلے انہوں نے حرم کی حرمت کو بھی پامال کیا تھا، مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا تھا اور پھر وہاں سے داخل ہونے سے روکا تھا. مسلمانوں پہ ظلم کرنے میں نہ انہوں نے حرم کا خیال کیا نہ حرمت والے مہینوں کا. اس لیے تم بھی ان سے ان تمام مہینوں میں اور ہر حال میں ہر جگہ لڑو جس طرح وہ تم سے ہر حال میں ہر جگہ تمام مہینوں میں لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، یعنی جو اس کی حرمت والے مہینوں کا خیال رکھے گا، اگر دشمن تو پھر تم بھی رکھنا ہوگا، لیکن اگر دشمن ہی حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھتا تو پھر تم بھی ان سے لڑ پڑو. پھر سورۃ بقرہ آیت 91 میں آتا ہے، 191 میں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں. تو جب وہ پہل کرے، تم پہل نہ کرو، جب وہ پہل کرے تو پھر تمہیں ان کا جواب دینا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو بہت سے کاموں سے پرہیز کرنا، لیکن جب دشمن آ کر خود ہی تیار ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا، اس کا بھی حکم جاری ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اٹھ کر لڑے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ جان لو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. تو متقی لوگ جو ہیں وہی ڈرتے ہیں نا حرمت والے مہینوں میں. کون لوگ ہیں جو اللہ کی بنائی گئی حدود کا خیال رکھتے ہیں؟ کن کے اندر ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے؟ کون خیال کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے؟ تقویٰ والے بندہ نا، جو پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہیں مجھ سے یہ غلطی نہ ہو جائے، کہیں میرے اس قدم کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری اس کام یہ نہ ہو کہ لوگوں کی رضا حاصل کرتے کرتے میں اللہ کو بھول جاؤں. تقویٰ والے بندے کی سوچ ہوتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، متقی انسان کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی نہیں رہتی. جو بندہ پھونک پھونک کے زندگی گزارتا ہے نا، اس کی زندگی کے اندر وہ شام اور وہ خوشیاں نہیں ہوتی جو عام انسان بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار ہوتا ہے بے نیاز ہو کر. جس نے ہر قدم پہ سوچنا ہے اس نے پریشان ہونا ہے، جس نے ہر قدم پہ سوچنا ہے کہ میرے سے غلطی نہ ہو جائے، اس کو دیکھنا ہے کہیں اس کا قدم مفسدین یا کافرین یا کاذبین کی صف میں شامل نہ ہو جائے، منافقین کی صف میں شامل نہ ہو جائے. تو تقویٰ انسان کو بچ کر زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں اور بڑے بڑے احکامات کا خیال بھی بس وہی بندہ رکھتا ہے جو تقویٰ والا ہے. جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے اس کو کیا پرواہ، وہ نماز روزے اور زکوٰۃ پہ راضی ہو جاتا ہے. اور باقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والی بنائی ہیں، باقی وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور جو احکامات ہیں پیچیدہ جو گہرے احکامات ہیں جن کو قرآن حدیث سے پڑھ کر اسے پتہ چلتا ہے، اس کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ صرف متقی انسان. جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، بس وہ اسلام کو ایک فارمیلٹی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ پھر کل جیسے ہم نے سیکھا نا، وہ کمپرومائز کر لیتا ہے. اس کے پاس بڑے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ متقی انسان کے پاس 100 ایکسکیوزز بھی ہوں، لیکن ایک حکم رب کا ہو تو وہ 100 بہانوں کو 100 باتوں کو اس سے پشتار کر وہ ایک اللہ کی بات کو مانتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ زندگی میں ایسے حالات ضرور آئیں گے کہ آپ کو اپنی ٹریک لائن سے پٹری سے نیچے اترنے کی مواقع لوگ پرووائڈ کریں گے، لوگ دعوت دیں گے. تو اس صورت میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، پریشان نہیں ہونا.
کوئی بات نہیں. دشمن اگر دشمن حرمت والی چیزوں کا خیال نہیں کر رہا، اگر آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے مخالف سمت پہ کھڑے ہونے والے لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے کہ اس سے آپ کے دین میں کمی آئے گی، تو پریشان نہیں ہونے کی ضرورت. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کتنی بڑی خوشخبری ہے متقی لوگوں کے لیے کہ جان لو تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ تو اللہ ہے. جس کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، دنیا کی معیت کی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. بس کام اتنا کرنا ہے کہ مایوس نہیں ہونا. بات اتنی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بس لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے. انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. انہوں نے صحرا میں بیٹھی اس آج سے ہزاروں سال پہلے عورت کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیا تھا. تقویٰ کی وجہ سے تھی نا، وہاں پہ بے وجہ تقویٰ کی وجہ سے. کوئی پتہ نہیں تھا مقصد کیا، لیکن جب پتہ لگا اللہ کا حکم ہے تو کہا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ نے ماں بیٹے کو ضائع نہیں کیا، رہتی دنیا کے لیے زندہ مثال بنا دیا. تو قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، بس قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.